اللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی لا اول لہ ولا آخر لہ لا ولد له ولا والد له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وسيد ساداتنا وسيد عباداتنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب أرواحنا طبيب أجسادنا أعلانا أولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے مکی مدنی قریشی ہاشمی نور مجسم شفیع معظم رحمت عالم نبی اکرم ہادی سبل مالک کل مولائے کل کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، آج یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت، پیر طریقت، رہبر سنت و شریعت الشاہ حضور صوفی عمر صاحب قبلہ مد ظلہ عالیہ والقدسیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ابھی آرام گاہ میں کندرکی سے تشریف لائے حضرت علامہ مولانا قاری مستقیم قادری صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ان کا دیدار آپ کریں گے اور اپنی آنکھوں کو منور کریں گے۔ ایک شاعر گزرا ہے، بڑا بہترین شاعر ہے، اپنی شاعری کو، اپنی زبان کو کھولتا ہے، کہتا ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ ساتھ دیں گے نا آپ انشاءاللہ؟ بہت ہی مختصر سا وقت میں یہاں پر لوں گا، لیکن میری تقریر، میرا بیان کامیاب مجھے تب لگے گا جب آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے۔ شاعر کہتا ہے بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حبیب میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حبیب میری چشم تر میں رہتے ہیں، اور مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مکان ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور آگے کہتا ہے میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، میرے دل میں میرے جگر میں رہتے ہیں، یہ ان کا گھر ہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ واقعہ ہے، لباس بشر بھی دھوکا ہے، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں، یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں۔ اب میں اپنی مکمل طریقے سے تقریر شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ حضرات توجہ سے سنیں گے نا؟ سنیں گے، بیچ بیچ میں جواب بھی دیتے رہیے گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی کہتے رہیے گا، سنیے گا۔ پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ ذرا بتائیں اور مجھے سوچ کر بتائیں، چونکہ یہاں پر نوجوان لڑکے بھی موجود ہیں، نئی نسل بھی موجود ہے، بہتر طریقے سے میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، آپ ذرا بتائیں اور سوچ کر بتائیں کہ دنیا کا قانون اور نظام تو یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اپنا محبوب کسی کو دیتا تو ہے کیا؟ اگر کوئی اپنا محبوب کسی کو بناتا ہے تو اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں۔ مثال کے طور پر میں نے محبوب بنایا اپنا کوئی، میں نے بنایا ہے، اپنا بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے،
تو بھلا میں اپنا محبوب کسی کو کیوں دوں گا؟ میں اپنا محبوب کسی کو کیوں دوں گا؟ حضرت علامہ مولانا فہیم صاحب کا محبوب ان کا اپنا محبوب ہے، یہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیں گے۔ حضرت قاری ناظم صاحب کا ان کا اپنا محبوب ہے، یہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیں گے۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، کوئی اپنا محبوب کسی کو دینا تو دور کی بات ہے۔ آپ حضرات ہیں، دنیا کا قانون یہ ہے، دنیا کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، آپ نے اپنا محبوب بنایا کوئی، تو آپ اپنا محبوب کسی کو دینا پسند نہیں کریں گے۔ کسی کو دینا تو دور کی بات ہے، آپ کسی کو دکھانا بھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا نظام ہے۔ آپ اپنا محبوب نہ دینا پسند کرتے ہیں، نہ دکھانا پسند کرتے ہیں۔ ارے محبوب میرا ہے، میں نے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، تو دیکھوں گا میں، محبوب میرا مجھے دیکھے، میں محبوب کو دیکھوں، صرف ہم دیکھیں، تیسرا کوئی نہ دیکھے۔ یہ تو معاملہ دنیا کا ہے۔ شاعر کہتا ہے، آن بسو مورے نینن میں اکھیاں بند کر لوں، نہ میں دیکھوں غیر کی جانب، نہ توہے دیکھن دوں۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے کہ اپنا محبوب نہ دینا پسند کرتے ہیں، نہ دکھانا پسند کرتے ہیں، کسی کو دکھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ آپ جب کوئی چیز بناتے ہو، کوئی سامان بناتے ہو، تو کس کے لیے بناتے ہو؟ جو بھی چیز بناتے ہو اپنے محبوب کو عطا کر دیتے ہو۔ آپ نے مکان بنایا اپنا کوئی، آپ خود کام کرنے کے لیے باہر چلے گئے، بزنس کرنے کے لیے مکان بنانے کے بعد آپ باہر چلے گئے۔ توجہ فرمائیے گا، آپ اپنا کام کرنے کے لیے باہر چلے گئے، لیکن آپ نے اپنا مکان اپنی محبوبہ بیوی کو عطا کر دیا، اپنے محبوب بچوں کو عطا کر دیا، اپنی محبوبہ بچیوں کو عطا کر دیا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی سامان لے کر آتے ہو تو اپنے محبوب کو عطا کر دیتے ہو۔ کیوں ابرار بھائی؟ اپنے محبوب کو عطا کر دیتے ہو۔ آپ جب کوئی چیز بناتے ہو اپنے محبوب کو عطا کر دیتے ہو، کوئی سامان خرید کر لاتے ہو اپنے محبوب کو عطا کر دیتے ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے کسی کو اپنا محبوب بنا لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو بنایا محبوب کو عطا کر دیا، جو خریدا محبوب کو عطا کر دیا، جو چیز بنائی محبوب کو عطا کر دی۔ یہ تو دنیا کا قانون تھا، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اب ذرا یہاں پر مزاج دیکھو، کس کا مزاج؟ خالق کائنات کی قدرت کا مزاج دیکھو، پروردگار عالم کی قدرت کا مزاج دیکھو، خالق کائنات کی قدرت کا مزاج دیکھو۔ پروردگار عالم نے یہ زمین بنائی، عطا مصطفیٰ کو کر دی ہے۔ اسے عطا کر دی، زمین بنائی عطا مصطفیٰ کو کر دی۔ پروردگار عالم نے یہ آسمان بنایا، عطا مصطفیٰ کو کر دیا۔ مالک کائنات نے جنت بنائی، قاسم مصطفیٰ کو بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ مالک کائنات نے کائنات بنا کر اپنے حبیب کو عطا کر کے مالک بنا دیا۔ اسی پر تو حضور سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، محفل اظہار ثواب، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا۔ پروردگار عالم نے جو چیز بنائی اپنے حبیب کو عطا کر دی۔ یہ تو تعجب کی بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دنیا کا قانون اور نظام تو یہ ہے کہ اپنا محبوب کوئی کسی کو نہیں دیتا۔ پروردگار عالم کی قدرت کا مزاج دیکھو، پروردگار عالم نے محبوب اپنا بنایا، اپنے لیے بنایا، جو چیز بنائی سب کچھ عطا محبوب کو کر دیا۔ یہ پروردگار عالم کا مزاج ہے، یہ پروردگار عالم کی قدرت کا مزاج ہے۔ اب سنیے گا، یہ تو ایک تعجب کی بات ہے، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات سنیے، اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے ایک تعجب خیز کام یہ کیا کہ محبوب اپنا بنایا، اپنے لیے بنایا، جو کچھ بنایا سب
सब कुछ अता महबूब को कर दिया और अपना महबूब बनाने के बाद अपने महबूब को अता तुम्हें कर दिया है, अपने महबूब को हवाले तुम्हारे कर दिया है, अपने महबूब को दे तुम्हें दिया है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। यह हदीस परवरदिगार आलम फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई पहचानने वाला न था। ये जमीन थी ही नहीं जो मुझे पहचानती, ये आसमान था ही नहीं जो मुझे पहचानता, ये चांद सूरज सितारे थे ही नहीं जो मुझे पहचानते। मेरा इरादा ये हुआ कि पहचाना जाऊं, ये जमीन मुझे पहचाने, ये आसमान मुझे पहचाने, ये चांद सूरज सितारे, ये कायनात कायनात का जर्रा जर्रा, ये उभरते हुए समंदर, ये लहलहाती हुई खेतियां, ये बागात, ये हरियालियां, ये सब्जाजारियां, ये कायनात का जर्रा जर्रा मुझे पहचाने। जब मेरा इरादा ये हुआ कि पहचाना जाऊं तो लोगों सुनो मैंने क्या किया, मैंने अपने हबीब के नूर को पैदा कर दिया, अपने हबीब के नूर को पैदा कर दिया। ये ताज्जुब खेज काम फरमाया, जो कुछ अता किया, सब जो कुछ बनाया सब कुछ अपने महबूब को अता कर दिया। और ताज्जुब खेज काम ये किया कि अपने महबूब को सब कुछ अता करने के बाद अपने महबूब को अता तुम्हें कर दिया है, अपने महबूब का हवाले तुम्हें कर दिया है, अपने महबूब का तुम्हें उम्मती बना दिया है, अपने महबूब का तुम्हें उम्मती बना दिया है। जो कुछ दिया सब कुछ महबूब को दिया। अब आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को फजल बना दिया है, आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आका को रहमत बना दिया है। कुरान करीम में इरशाद है वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा, महबूब का आना भी फजल है और सुनो रहमत बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब अपना बना रहा हूं और महबूब अपना बनाकर रहमत बनाकर दे तुम्हें रहा बनाकर दे तुम्हें रहा हूँ। आखिरी बात बताकर यहाँ से रुखसत हो रहा हूँ, सुनिएगा। हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि शैइन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। इतना खूबसूरत बनाया, फिर इतना प्यारा बनाया, इतना सोना बनाया। हजरत हस्सान फरमाते हैं ऐसा लगता है आका, ऐसा लगता है जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे पूछ कर आपको बनाता गया, पूछ पूछ कर आपको बनाता गया। कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा, कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। गोया कि हजरत हस्सान कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे पूछा होगा कि ए हबीब तेरी आंखों को कैसा बना दूं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया होगा कि इलाहुल आलमीन मेरी आंखों को ऐसा बना दे कि मैं अपनी इन आंखों से किसी शख्स को देखूं तो वो सहाबी बन जाए। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा कि ए महबूब तेरे हाथों को, तेरी उंगलियों को कैसा बना दूं, तो आका ने अर्ज की होगी इलाहुल आलमीन मेरी उंगलियों को ऐसा बना दे कि अगर मैं पानी के प्याले में डाल दूं तो मैं इस पानी में से, इस प्याले में से, इन उंगलियों के बीच में से 5-5 चश्मे जारी हो जाएं। गोया कि हजरत हस्सान कहना ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूछा होगा कि ए हबीब तेरे पैरों को कैसा बना दूं, तेरे कदमों को कैसा बना दूं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की होगी इलाहुल आलमीन मेरे कदमों को ऐसा बना दे, ऐसा बना दे कि तू अर्श पर से उन कदमों की बैठकर न उठाए। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वत्तीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कितना प्यारा बनाया होगा, कितना खूबसूरत बनाया होगा। अर्ज करने की, तड़पने की तो तमन्ना कम है, वक्त भी कम है, हालात भी कम है। जो कह सका था वो कह चुका हूँ, रह गया है वो बंदगी है, दिख रहा है उसी के अंदर, अनलिखा है वो जिंदगी। लीजिएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दावाना। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अच्छे अंदाज में हाफिज़ क़ारी सालम सईद किबला हो रही थी और आप समाअत कर रहे थे। नबी की मोहब्बत में सारा मजमा झूम कर कहते या रसूल अल्लाह, एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा नींद तो नहीं आ रही आपको? ऐसा लग रहा है शायद नींद आ रही है। अभी तो माशाअल्लाह निपटे भी तो बहुत हैं। अल्लाह सुनना आपको उनके जाएंगे इंशाअल्लाह पूरा इंशाअल्लाह। मसल कर बोले या रसूल अल्लाह, एक बार और गए या रसूल अल्लाह। एक शेर समाप्त करें इंशाअल्लाह। शेर के बाद फौरन सैयद बिलाल रज़ा को आपकी समाप्त होने वाली शेर समाप्त करें कि क्या हो बयां ऐसे पैगंबर की शान का, क्या हो बयां ऐसे पैगंबर
ایمل کی شان کا لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا آئیے عبداللہ کی صداگیر مدائح الانام بلبل باغی مدینہ بھائی جناب سید بلال رضا کو آپ کی سماعتوں کے والے آئیے حضرت کا ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر سے کر لیا جائے زوردار نہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت محفل ایصال ثواب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کہ ایک نیا انداز لے کر اس بزم ناز میں ساری محفل جھوم اٹھے بس تیری ہی آواز میں اور ہم رند ہیں کہ جام محبت کا پلا دو اللہ کے محبوب کا دیوانہ بنا